مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ہاں جی، ہم انڈین مسلم کو لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ہلو جی السلام آواز علیکم. آ رہی ہے رضی بھائی؟ ہاں جی، کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ بھائی، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. اور بتائیں. جی بھائی، آپ سے جو کل بات ہو رہی تھی اس کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں. آج کافی وقت ہے، لیکن بھائی دیکھیں، جب میں بولوں گا آپ نے نہیں بات کرنی. اگر میں بولوں اور آپ بات کریں گے تو ہم بات آگے نہیں لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ پہلی بات، جب آپ بولیں گے ٹھیک ہے تو میں نہیں بولوں گا. صحیح ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یہ اصول ہے میرا. آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ جی جی تسلیم کرتے ہیں، بس آپ تھوڑا سا وقت پھر دیجیے گا اور کوشش کریے گا کہ پورا وقت باتیں جو ہے لمبی لمبی نہ ہو. تو میں نے آپ کو ابھی کہا ہے ہم 2 منٹ بولیں گے. ٹھیک ہے؟ تو بات تو یہ 2 ٹھیک رہے گا، تو چلے گا، کوئی بات نہیں. ہوگی، لیکن جب میں بولوں آپ نے نہیں بولنا، اور جب آپ اوکے، سمجھ بولیں گئے. میں نہیں بولوں گا. اور اگر ٹھیک آپ ٹھیک ہے. کی ہمت ہے تو آپ کیمرہ آن بھی کر لیں. میری گزارش آپ سے، میرے نزدیک آپ کو تھوڑی غیرت شاید آ جائے جب آپ کی شکل اصل آپ میں اس وقت جہاں پر ہوں تو ایک اندھیرا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اگر اندھیرا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگلی فل بار اندھیرا. آپ کوشش کریں. میں آپ سے آج کوشش جانا کریں گے بات کرتا ہوں انشاءاللہ. کہ آپ شکل دکھایا کریں. شاید آپ کم تک کیا کریں. شکل میں کیا رکھا ہے رضی بھائی؟ باتوں میں رکھا جو رکھا ہے، پھر بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ. جو انشاءاللہ تقیہ کہہ رہے ہیں. کرتے ہیں ان کے ساتھ بات بہت مشکل ہوتی ہے. بہرحال ہم شروع کرتے ہیں، آپ میوٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ میں اپنا ٹائم شروع کیا. پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، ایک سچا فرقہ ہوگا. آپ مجھے دعوت دینے آئے، آپ پہلے بتائیں آپ کا کون سا فرقہ ہے اور وہ سچا فرقہ کون سا ہے اور جہنمی فرقے کون سے. ٹھیک ہے؟ کل آپ نے کہا کہ جو بھی یہ کہ نبوت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوتی ہے، وہ یہ سچا فرقہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کو یہ ما انا علیہ و اصحابی، اس میں کون سا فرقہ شامل ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ ایک جماعت ہوگی، ان کا ایک امام ہوگا. بخاری میں واضح حدیث ہے کہ جو سچا اسلام ہوگا اس کا ایک امام ہوگا. بہرحال 73 فرقے ایک سچا ہے. دیوبندی، بریلوی، شیعہ، وہابی، اہل حدیث، نیچی، چکراروی، ان میں سے کون سے جہنمی فرقے ہیں اور کون سا وہ سچا فرقہ ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ دعوت نہ دیں مجھے، آپ سوال کر لیں اگر آپ نے کریں، لیکن پہلے آپ تسلیم کریں گے آپ کو نہیں پتا کہ کون سا سچا فرقہ ہے، آپ ابھی تلاش میں. پہلا سوال یہ آپ لکھ کے رکھ لیں کہ آپ نے آج اس کا جواب دینا ہے. دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کل آپ اس موضوع سے بھاگے تھے. میں نے آپ کو کہا تھا اشرف علی تھانوی نے جو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، ٹھیک ہے، اور جو چشتی رسولہ کا دفاع کرنے والے ہیں ان پہ کیا فتوی ہے، پہلی بات. دوسری بات آپ نے کہا تھا جو بھی کہ مجھے ماننا ضروری ہے، نجات اور جو ہدایت ہے وہ میرے پہ موقوف ہے، وہ کافر ہے. تو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ رشید احمد گنگوئی کا کلام ہے، اس پہ کیا فتوی ہے، اس سے بھی آپ کل بھاگ گئے. یہ میری آج زانہ گزارش ہے کہ آپ ان کے جواب دے دیں. میں نے 10 سیکنڈ پہلے روک دیا ہے، آپ شروع کریں اپنا ٹائم. دیکھیے ایک ایک سوال کو لیتے ہیں تو بہتر رہے گا، بات کرنے کا طریقہ بھی صحیح رہے گا. سب سے پہلے آپ نے جو میرے فرقے کی بات کی ہے، اس کے پہلے بھی میں نے کئی بار آپ کو جواب دے چکا ہوں، آج ایک بار پھر آپ کو جواب دیتا ہوں اور امید ہے آپ مطمئن ہو جائیں گے. اس کے پہلے ہماری بات ہوئی تھی، جب فرسٹ ٹائم بات ہوئی تھی تو میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ مرزا صاحب کے دعوے سے پہلے وہ کس فرقے میں تھے.
कई बार पूछने के बाद आपने ये जवाब दिया था, ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ मौजूद है और आप चाहिए तो क्लिप भी दे दूँगा। आपने कहा था कि वो नबी और सहाबा के फ़िरके पे थे। अब जितने भी फ़िरके आप गिनाते हैं, उस वक़्त वो फ़िरके मौजूद थे या नहीं थे? वो फ़िरके मौजूद थे। उसके बाद भी अभी उनको कुछ भी नहीं पता है कि वो क्या है, क्या नहीं, आपके अकीदे के मुताबिक। उसके बाद भी वो नबी और सहाबा के फ़िरके पे मौजूद थे। यानी पता चला कि नबी और सहाबा के फ़िरके पे भी हो सकता है इंसान, ज़रूरी नहीं है कि किसी जमात का नाम ही लगाया जाए कि मैं देवबंदी हूँ या मैं बरेली हूँ या मैं अहले हदीस हूँ या मैं फलाँ हूँ। तो मैंने इसके पहले भी आपको जवाब दिया था, आज भी वही जवाब देता हूँ कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ही फ़िरके पे हूँ, ठीक है? उसी तरीके पे हूँ जिस पर अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर अल्लाह के रसूल और सहाबा थे, जिस पर आपने कहा कि मिर्ज़ा साहब दावे से पहले उस पर थे और बाद में क्या हुए सब जानते हैं कि दावे से पहले वो उस पर थे, ठीक है? और लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं भी उसी पर हूँ। तो ये मेरा पहला जवाब। कितना वक़्त बाकी है? 20 सेकंड। 20 सेकंड है? तो ये मेरा जवाब है और मैंने कहा था हकीकतुल वही मैं पढ़ के आऊँगा, अगर आप चाहेंगे तो मैंने काफ़ी रात जाग के पढ़ी है, तो अगर डिस्कस करना चाहेंगे उस पे बात हो सकती है। पूरी किताब पढ़ तो ली? जी, मुकम्मल नहीं पढ़ी, फिर भी काफ़ी मैंने पढ़ी है। ठीक है, आप म्यूट हो जाएं, आपका टाइम हो गया है। अच्छा, इनका इंटरनेट खत्म हो गया। इनका इंटरनेट कट हुआ है, जब वापस आएंगे बात जारी रखेंगे। जी इंडियन भाई, आपका इंटरनेट कट हो गया था, हम आपका इंतज़ार करें, हम दूसरों को नहीं ले रहे, तो आप प्लीज़ जल्दी आ जाएं ताकि लोग इंतज़ार ना करें। ठीक है, उन्होंने कहा 1 मिनट में वो आते हैं। ठीक है, ये आ गए हैं भाई वापस। ठीक है, आप म्यूट हो जाएं, मैं बात करता हूँ। ठीक है, आप म्यूट पे हैं। पहली बात ये कि मिर्ज़ा साहब का जो दावा है उस पे अभी बात नहीं हो रही। अभी आपका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं ले रहा हूँ। क़यामत पे आप ये नहीं जवाब अल्लाह को दे सकते, देखिए मिर्ज़ा साहब का पहले कोई फ़िरका नहीं था, तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित करना था, तो मैं किसी फ़िरके में शामिल नहीं हुआ और मैंने कहा सारे मान अलैहि वसहबी है। ऐसे काम नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको हदीस से दिखाया कि जब वो शख्स आता है फिर उसको मानना ज़रूरी है। उससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है कि ला तज़ालु ताइफ़तन ज़ाहिरीन अलल हक़, कि वो एक ताइफ़ा होगा जो हक़ पे होगा, उसमें सारे मुजद्दिदीन शामिल हैं, मिर्ज़ा साहब भी उसमें शामिल थे। जब दावा आ चुका है, अब मानना उनको ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, इस पे अभी हमारी बहस नहीं हो रही। आपने कहा कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को मानते हैं, ठीक है, ये सवाल आप लिख लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का ख़त्म नबूवत पे क्या अकीदा है? क्या वही इल्हाम कश्फ जारी है या हर किस्म का वही इल्हाम कश्फ खत्म हो चुका है? जो आपसे इस पे इख्तिलाफ करे वो मा अना अलैहि व अस्हाबी पे नहीं हो सकता, लिख के रख लें, इसका आपने जवाब देना है आज। दूसरी बात, आपने ये कहा कि हकीकतुल वही पे बात होगी, आप बता दें कितने सफ़े आपने पढ़े हैं, फिर इंशाल्लाह उस पे भी बात हो जाएगी, लेकिन गुज़ारिश है आप पहले उसका पूरा मुतालिया कर लें। तो अभी जो मैंने आपसे सवाल पूछा ना, उसका जो मैंने आपसे पूछे थे सवाल, उसका तो नहीं जवाब आया। आपने कहा कि वो फ़िरका वो होगा जो सहाबा की तरह होगा, ठीक है। बरेलवियों के अकायद अहमद रज़ा बताएगा, देवबंदियों के अकायद अल मुहन्नद बताएगा, अहले हदीस के अकायद शेख सालिह फौज़ान, ज़ुबैर अली ज़ाहिद बताएँगे, जो उनके उलमा हैं, उनके अकाबिर हैं, इब्न तैमिया बताएँगे, मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब बताएँगे। आपने बताना है इन फ़िरकों से हियल जमाअ कौन-सी है? अल फ़िरका, साहब ने कहा मा तिलकल फ़िरका, वो एक कौन-सा फ़िरका होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बता दी कि वो सहाबा की तरह होगा। क्या इनके अकायद के लिहाज से कौन सहाबा की तरह? सारे नहीं हो सकते, सारों के एक दूसरे पे कुफ्र के फतवे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुसलमान को काफिर के उनमें से एक जरूर काफिर है। आपने हमें बताना है कौन सा सच है कौन झूठ है। जी भाई।
اصل میں پچھلی مرتبہ ہماری دو حدیثوں پہ باتیں ہوئی تھی، ایک تو طائفہ والی حدیث پر اور ایک فرقے والی پر. تو میں یہاں پر یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں طائفہ والی نہیں بات کر رہا ہوں، میں فرقے والی بات کر رہا ہوں. میں آپ سے بار بار یہ سوال کر رہا تھا کہ مرزا صاحب کے دعوے سے پہلے وہ کس فرقے پہ تھے. لفظ فرقہ میں استعمال کر رہا ہوں، اور اس ویڈیو میں آپ نے یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ دعوے سے پہلے پیدائش سے لے کے 40 سال تک تقریباً وہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے فرقے پر تھے. ٹھیک ہے، میں یہی بات کر رہا ہوں آپ کو، جبکہ یہ تمام دوسرے فرقے جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ موجود تھے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے، اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے فرقے پر تھے تو ان کا عقیدہ کیا تھا. یہ بھی میں نے حقیقت الوحی جو کل پڑھی ہے پیج نمبر 153 پہ، اس کا بھی میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ جب وہ نبی اور صحابہ کے جب فرقے پہ تھے تو ان کا عقیدہ کیا تھا، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا. روحانی خزائن جلد 22 ہے، حقیقت الوحی پیج نمبر 153. آپ نے وہاں پر فرقے کا لفظ استعمال کیا تھا کہ وہ نبی صحابہ کے فرقے پہ تھے. اب میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا اور یہ بھی مجھے فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر خدا اور رسول نے دی تھی، مگر چونکہ ایک گروہ مسلمان کا اس اعتقاد پر جمع ہوا تھا، میرا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر سے نازل ہوں گے. ان کا پہلی عقیدہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے فرقے پہ تھے، بقول آپ کے جب وہ صحابہ کے نبی کے فرقے پہ تھے. آگے لکھتے ہیں کہ میں نے خدا کی وحی کو ظاہر پر حمل کرنا نہ چاہا، بلکہ اس وحی کی تعویل کی اور اپنا اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا، اور اسی کو براہین احمدیہ میں شائع کیا. لیکن بعد اس کے اس بارے میں بارش کی طرح وہی نازل ہوئی، وہ آگے بات کہتے ہیں. جی تو میوٹ ہو میرا کہنے کا جائے، آپ کا ٹائم ہو گیا، اوکے، آپ میوٹ ہو جائے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ سوال لکھیں، جواب بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جب صحابہ شراب کو حلال سمجھتے تھے کیا وہ حق پہ تھے؟ جب وہ متع کو جائز سمجھتے تھے اور ابھی حرمت نہیں آئی تھی کیا وہ حق پہ تھے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے یونس موسیٰ ابراہیم پہ فضیلت نہ دے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تھی یا نہیں؟ جب ہم کہتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام حق پہ تھے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے تدریجاً آپ کی اصلاح نہیں کی، آپ کو کچھ بتائے نہیں. یہ تو ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ پیدائش سے وفات تک حق پہ ہوتے ہیں. آپ موضوع سے بھاگ رہے ہیں اب، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں راہ فرار. جہاں تک میں نے یہ کہا کہ حضرت مسیح ہم اس فرقے پہ تھے جو صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرقے پہ ہیں، میں نے آپ کو کہا تمام مجددین جو تھے وہ اسی پہ تھے، لیکن غلطیاں ہوتی تھی مجددین سے. بعض مجددین نے انبیاء کی بھی بعض چیزیں لکھی جو بالکل غلط ہیں، لیکن ہم ان کو مجدد ہی کہیں گے، ان کو معصوم ہی کہیں گے. ہم مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب خبر دے دی، آپ نے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کیا. آپ کا انٹرنیٹ ختم ہو گیا، آپ کا ہم ویٹ کر لیتے ہیں، میرے 1 منٹ رہ گیا ہے. جی میں اپنا منٹ ختم کرتا ہوں. آپ نے میری دوسری باتیں سنی ہیں یا میں پھر سے بات کروں؟ نہیں آپ کنٹینیو کریں. اچھا، تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ابھی جو آپ سے سوال ہو رہا ہے اس کا آپ نے جواب دینا ہے. یہ جو سارے فرقے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مسلمان کو کافر کہ ان میں سے ایک ضرور کافر ہے. آپ نے بتانا ہے، آپ تو دونوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں، تو آپ ایک کافر کو مسلمان کہہ کے خود ہی کافر ہو رہے ہیں، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں مخالفت کرنے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک جماعت سچی ہوگی، آپ یہاں دعوت دیتے کہ نہیں سارے سچے ہیں. میں نے آپ کو پوچھا کہ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ یہ تسلیم کرتے کہ کشف وحی الہام تمام دروازے بند ہیں، اب کوئی وحی الہام نہیں ہوگی کسی صورت میں بھی؟ آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے آپ کو اشرف علی کا پوچھا، جواب نہیں آیا. رشید احمد گنگوئی کا پوچھا، جواب نہیں آیا. میں نے آپ کو کہا کہ مسیح موعود اور جو مجددین ہیں وہ سارے حق پہ تھے. ہاں بعض چیزیں اللہ تصحیح کرتے. جب ہم یہ کہتے ہیں وہ حق پہ تھے دعوے سے پہلے، اس کا یہ نہیں مطلب ساری باتیں بالکل صحیح تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں شراب کی حرمت نہیں کی، لیکن وہ حق پہ تھے. جب اللہ نے بتایا آپ نے حرام قرار دیا، لیکن حق پہ اب تب بھی تھے جب ابھی حرمت کا حکم نہیں آیا. جب اللہ نے بتانا ہو نبی کو اللہ بتا دیتا. یہ میں آپ سے بات کرتا. پلیز آج زانہ گزارش ہے کہ جواب بھی کوئی چیز ہوتی ہے بھائی، جواب بھی دیں آپ. جزاک اللہ.
جی آپ نے کئی طرح کی باتیں کی ہیں. سب سے پہلے جو آپ صحابہ کی مثالیں دے رہے ہیں، شراب والی جو آپ مثالیں دے رہے ہیں، یا پھر آپ جو متع والی مثال دے رہے ہیں، تو دیکھیے دین جو ہے اس وقت نازل ہو رہا تھا. تو بالکل جب دین نازل ہو رہا تھا تو صحابہ حق پر ہی تھے. جو چیز کی حرمت آ گئی اس کو فوراً وہ مان لیتے تھے. یہ بات ہو رہی ہے اس وقت کی. مرزا صاحب کے 1400 سال پہلے، 1300 سال پہلے وہ دین جو ہے مکمل ہو چکا تھا. حرام حلال جو ہے واضح ہو چکا تھا اس وقت کے دور پر. اور خاص عقیدے کا مسئلہ یہاں پر چل رہا ہے. یہ مسائل کی بات نہیں چل رہی ہے، عقیدے کا مسئلہ چل رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں. عیسیٰ ابن مریم ہی آئیں گے، اس کے بارے میں مرزا صاحب کا عقیدہ کیا تھا؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ مجدد سے غلطیاں ہوتی ہیں، سارے مجدد حق پر تھے. تو مجدد کے آنے کا مقصد کیا ہوتا تھا آپ بتائیں؟ کیا مجدد آنے کا مقصد یہی تھا کہ عقیدے کے معاملے میں بھی اس سے غلطیاں ہوتی تھی اور وہ عقیدے کے معاملے میں بھی وہ غلط باتیں کر کے جائے گا؟ یہ آپ کو جواب دینا ہے. تو اس دور کو اس دور پہ نہیں فٹ کر سکتے آپ. یہ اس دور کی بات ہے جب قرآن حدیث ساری کی ساری واضح ہو چکی تھی، مکمل تھی. مرزا صاحب نے اس کو پڑھی تھی، پڑھے لکھے شخص تھے. وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کچھ جانتے نہیں تھے. اس وقت ان کا وہی عقیدہ تھا. آپ جیسا آپ نے کہا کہ وہ صحابہ کے فرقے پہ تھے 1 سے 40 سال تک جب تک دعویٰ نہیں کیا تھا. اور میں نے آپ کو کتاب پڑھ کر دکھائی کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اسی عقیدے پر تھا جس پر عام مسلمان تھے. کیسے انہوں نے کہاں سے عقیدہ بنایا تھا؟ یہ قرآن حدیث سے ہی تو انہوں نے عقیدہ بنایا ہوگا نا. اور اس کے پہلے جتنے مجدد آئے تھے، کیا آپ کسی مجدد سے دکھا سکتے ہیں یہ عقیدہ جو مرزا صاحب کا ہے کہ مرزا قادیانی نام کے ایک شخص آنے والے، وہ مہدی موعود یا عیسیٰ ابن مریم ہوں گے؟ تو تمام جتنے مجدد پہلے آئے تھے ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان سے ہی نازل ہوں گے. اس کے خلاف اگر آپ مانتے تو دکھائیں. تو جی اسی طرح مرزا صاحب کا بھی وہی عقیدہ تھا. جی صحیح ہے، جزاک اللہ. پہلی بات یہ ہے کہ دین آپ نے کہا نازل ہو رہی ہے، یہ بات ہی نہیں ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے قرآن میں فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ٹھیک ہے، اس آیت کے باوجود آپ ہمیشہ حق پہ تھے، لیکن جب تک اللہ نے کچھ نہیں بتایا، آپ کا اگر کوئی اور موقف تھا اللہ نے تصحیح کر دی. یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جواب آپ کا نہیں آیا. جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ مرزا صاحب کا نزول مسیح کا عقیدہ یہ تھا، یہ قرآن حدیث سے نہیں تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ اجتہاد تھا، کیونکہ یہ عامت المسلمین کا اس زمانے میں عقیدہ تھا. یہ نہیں آپ علیہ السلام نے کبھی کہا کہ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. یہ آپ نے جھوٹ بولا، اس کو آپ واپس دیں. پھر آپ نے کہا کہ کیا مجدد عقیدے میں غلطی کر سکتے ہیں؟ آپ ابھی دعویٰ کریں کہ عقیدے میں نئی غلطی کر سکتے. میں آپ کو حوالے دکھاؤں گا، آپ کو تصدیق کرنی پڑے گی کہ آپ کا بھی وہی عقیدہ جو ان مجددین کا ہے. چیلنج ہے میرا آپ کا، قیامت آ سکتی ہے، آپ اس کو نہیں کبھی قبول کر سکتے. پھر آپ نے کہا کہ حضرت مسیح موعود فرقے جو صحابہ کے فرقے پہ تھے اور آپ کا وہ عقیدہ تھا. آپ یہ بتا دیں کہ مجددین نے کہاں کہا کہ ایک شخص ہے گا جس کا نام مرزا غلام احمد ہوگا. میرے بھائی مجددین کو چھوڑو، نبیوں نے نہیں ایسی پیش گوئیاں کی. یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اصول بدلتے ہیں مرزا صاحب کے لیے. جب آپ نے دوسرے انبیاء کو ماننا ہوتا ہے، آپ کا یہ اصول ہے کہ ان کا نام بھی ضروری نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کے نام کے ساتھ کی. فرعون کے پاس کوئی پیش کوئی نہیں ہے کہ ایک بندہ آئے گا جس کا نام، ایک نبی آئے گا جن کا نام موسیٰ علیہ السلام ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیش کوئی ان کے نام کے ساتھ نہیں ہوئی. یہودی کہتے تھے الائجہ آئیں گے پھر مسیح آئے گا، ان کو تو نہیں کسی کا پتہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. تو یہ آپ کی جو اصول ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی واضح روایت ہے کہ جو اصول قرآن میں نہیں فہو باطل. تو آپ ایسی شرطیں نہ لیں جو قرآن حدیث سے نہیں ہے. اب جو میں نے آپ کو سوال پوچھے میں آپ کو آخری 2 میں دیتا ہوں، اگر آپ ان کا نہیں جواب دیں گے تو ہماری بات نہیں ہو سکتی. سوال سوال سوال، جواب بھی کوئی چیز ہوتی ہے میرے بھائی. میں نے آپ کو 2 سوال پوچھے تھے، آپ ابھی تک بتا نہیں سکے کہ آپ جنتی فرقے ہیں یا جہنمی. میں نے آپ کو پوچھا کہ اب بریلوی دیوبندی شیعہ اہل حدیث یہ مان علیہ و صحابی میں ہے یا نہیں، جواب دیں. جزاک اللہ. دیکھیے بار بار آپ خود یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے جواب سے مطمئن ہو. یہ آپ کا خود کا قول ہے. تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے جواب سے مطمئن ہو. ٹھیک ہے، میں جواب دے رہا ہوں نہیں دے رہا ہوں یہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. تو میں چاہتا ہوں کہ بات کا سلسلہ اور بھی ٹاپکس ہیں، اور بھی ہم چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں. خاص کر آپ نے جیسا وعدہ کیا تھا کہ حقیقت الوحی پڑھ کے آئے، تو میں پڑھ کے آیا ہوں. اب میرے کچھ سوالات ہیں تو آپ کو یہ ہونا چاہیے، اگر تو آپ احمدی آنسر جو آپ کا چینل ہے آپ آنسر دینے ہی بیٹھے ہیں تو ضروری ہے کہ پھر آپ وعدے کے مطابق میرے سوالوں کے جواب دیں. باقی اگر آپ تورات انجیل نبیوں کی پیشن گوئیوں پہ بات کرنا یہاں پہ چاہتے ہیں تو میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں. میرے میری بھائی بات ہو جانے دیں. ایک سیکنڈ، یہاں پہ ہماری 2 منٹ کی بات ختم ہوتی ہے. آپ کو میں مائک اچھا دیتا ہوں، جو سوال پوچھنے آپ نے حقیقت الوحی سے آپ پوچھے. آپ سے چلیے شکریہ.
کا، کیونکہ آپ یہاں طالب علم کی حیثیت سے آئے ہیں، آپ منازع کے لیے نہیں آئے. بعض آپ کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں، آپ کے پاس وہ علم نہیں کہ آپ ان کا جواب دیں. آپ مجھے 5 سوال آج پوچھیں، پھر ہم حافظ صاحب ایک آئے ہیں ان کی طرف آتے ہیں. آپ 5 سوال مجھے پوچھیں، مختصر سے سوال پوچھیں، میں آپ کو جواب 5 سوالوں کا آج دیتا ہوں. پوچھیں آپ سوال. کیا ہے پہلا سوال؟ میری بات مکمل نہیں ہو پائی ابھی، میں اس کو مکمل کر لیتا تھا. مکمل آپ نے سوال پوچھنے حقیقت الوحی نہیں، کے تورات انجیل کی بات میں کر رہا تھا. میں ایک بس چھوٹی سا پوائنٹ رکھنا چاہ رہا تھا. مجھے آپ سے نہیں ضرورت کہ میں آپ سے پوچھوں یا سنوں تورات انجیل کا. نہیں، میں آپ لیکن میرے بھائی آپ نے کہا ہے میں احمدی آنسر جواب مجھے دینے چاہیے. آپ کے سوال ہے، کیا آپ کا پہلا سوال ہے؟ میری بات مکمل 2 منٹ نہیں کرنے دیں گے مطلب آپ؟ میں نے سننی نہیں، آپ سے منازع ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائی. اچھا، تو آپ مجھے پوچھیں، آپ سوال کوئی بات نہیں. 2 منٹ نہ دیں پھر آپ، کوئی مسئلہ نہیں، جیسے آپ کی مرضی. سوال ہے ٹھیک ہے، وعدہ خلافی ویسے بھی چلیے، کوئی نہیں، بات خلاف بات ہو گئی ہے. کل کہا تھا آپ جواب دیں گے، 15 منٹ گزرے تھے، آپ نے نہیں جواب دیا، آج بھی نہیں دیا، تو آپ سے بات نہیں ہو سکتی. آپ تو ریپیٹ کریں کہ میں یا سوال پوچھ رہے ہوں حقیقت الوحی کے، تو پوچھیں پھر. میں آپ کو دے دیا میں، کیا ہے سوال آپ کا، اور کتنے صفحے آپ نے پڑھے یہ بھی بتائیں. جی نہیں، میں نے آدھا سے زیادہ پڑھ لیا ہے. پیج نمبر روحانی خزائن. آپ نے 500 صفحے حقیقت الوحی کے پڑھ لیے ہیں؟ نہیں، میں نے وہ جو معجزات کے نام پہ جو تھا اس کو میں نے اسکپ کرا، باقی شروع سے سنیے نا. پڑھ لیے نشانات جو تھے آپ نے ابھی سنیے. کہ آپ نے آدھی کتاب پڑھ لی ہے، اب آپ اس پہ آدھی کتاب نہیں، نہ حقیقت الوحی کی بات کروں میں. کتاب تو پھر وہ پوری. وہ میرے بھائی حقیقت الوحی کتاب کا نام ہے، کیا باتیں نہیں، آگے بھی تو ایک حصہ اس میں قائم کیا گیا ہے نا. نہیں کیا گیا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ. کیوں آپ کتنے صفحے حقیقت الوحی میں؟ 130 صفحے حقیقت الوحی کے. آپ نے کہا نہیں کتنے 830 PDF کے. نہیں تو پھر میں نے ربو پڑھے ہیں، سمجھیے. کیا ربو حصہ لے لیجیے، آپ پڑھیں. پاؤ حصہ کہتے ہیں نا جس کو. کہا کہ آگے دوسری کتابیں، یہ آپ نے کیوں جھوٹ بولا؟ میں نے پوری بات سن لیجیے نا. میں نے آدھا اس لیے کہا، سن لیجیے. جو نشانات انہوں نے بیان کیے ہیں، وہ نشانات مجھے صرف کہانیوں کے سوا کچھ لگ نہیں رہے تھے، اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا پڑھ کے اسکپ کر دیا اور میں آگے بڑھ گیا. تو اس معاملے میں اس کو آدھا کہہ رہا ہوں. بھائی نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ نہیں، جھوٹ نہیں بول رہا. آپ میری بات نہیں سمجھ سکے نا. اچھا تو آپ بار بار یہ الزام لگاتے ہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں. آپ میری بات نہیں سمجھتے، پھر کہتے ہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں. آپ بتائیں مجھے اس کے کتنے مکمل صفحے آپ نے پڑھے ہیں؟ مکمل مجھے اندازہ مکمل صفحے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 200 زیادہ ہی پڑھے ہیں. 200 سے 200 تو پکڑ لیں آپ. 200 سے زیادہ. ہاں، آپ قسم کھائیں، اٹھائیں اس پہ قسم. بالکل قسم اٹھا سکتے ہیں. آپ نے 185 پہ میں ایسے ہی پہنچا ہوں. اچھا یہ بتائیے، 185 کا میں سوال کر رہا ہوں، یہ میں ایسی سوال کر رہا ہوں، کہیں سے کاپی کر کے سوال کر رہا ہوں؟ بالکل کریں. آپ نے کہا کہ آپ نے 200 پورے صفحے پڑھے، اس پہ آپ حلف اٹھائیں. ابھی کیا حلف اٹھاؤں؟ کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہتا ہوں کہ میں نے اس حقیقت الوحی کے پورے 200 صفحے میں دیکھیے، چلیے ٹھیک ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا، حلف اٹھا لیتے ہیں. بالکل، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، بالکل میں نے 200 صفحے اس کے پڑھے ہیں. پورے صفحے؟ ہاں، 200 پورے صفحے پڑھے ہیں. اچھا تو آپ بتائیں آپ کا پہلا سوال کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے جھوٹے دعوے ہو رہے ہیں؟ میں اسی 85 پہ پہنچا ہوں. میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں. میں نے باقاعدہ کاپی کیا ہے، اس پہ مارک کیا ہے، ساری چیزیں میں نے کی ہے. آپ نے 200 اور میں نے کہیں سے ریفرنس بھی نہیں اٹھایا ہے. میں نے ایسا نہیں کہ کہیں سے کتابوں سے ریفرنس، ویب سائٹ سے ریفرنس اٹھایا ہے. یہ میں نے خود پڑھے ہیں. بھائی آپ نے کہا آپ نے 200 پورے صفحے پڑھے، ٹھیک ہے. یہ آپ آگے ہیں پیج 185 پہ. آپ نے کہا آپ نے 200 پورے صفحے پڑھے ہیں، لیکن آپ تو کہہ رہے تھے آپ نے وہ نشانات پڑھے ہیں. نہ میں نے کہا نشانات لگائے ہیں نہیں. پھر یہی غلط بات ہوتی ہے، آپ بہتان لگاتے ہیں. پچھلی بار 3 بار میں نے آپ کا بہتان نکال دی ہے. آپ سنیں بات، آپ نے کیا ابھی نہیں کہا تھا کہ کہانیوں کے علاوہ کوئی نشان نہیں تھا؟ بتائیں مجھے. سب سے مجھے مطلب عجیب لگ رہا ہے کہ آپ میری بات نہیں سمجھ پاتے ہیں. آپ 2 باتوں کو ملا رہے ہیں.
میں نے یہ کہا کہ میں نے خود پڑھے ہیں اور میں نے نشانات لگائے ہیں، میں نے مارک کیے، یہ الگ چیز ہے۔ اور کہانیاں سنیے نا، تھی وہ آپ نے پوری پڑھے، بات سن آپ لیجیے نے نا، کہا تھا کہ آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، موضوعات آپ نے پڑھے آپ ہیں کنفیوز اور ہو رہے ہیں، کہانیاں تھیں، کیا آپ نے یہ بات آپ نہیں کنفیوز ہو رہے ہیں، نہیں آپ نہیں، نے آپ یہ بات کنفیوز ہو رہے ہیں۔ آپ نے یہ میں بات نہیں کی؟ کلیئر تو کرنے دیں، کلیئر تو اچھا، کرنے دیں، میری آپ بات نے مجھے یہ کلیئر بات تو کرنے نہیں دیں۔ کی کہ میرا سوال آپ سے یہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے وہ نشانات پڑھے ہیں اور وہ کہانیاں تھیں، اب ہاتھ سے نہ اللہ آئیے، اکبر، پہلے ہی آپ کیمرہ لعنت چلاؤ اللہ یا علی الکاذبین۔ آمین، آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ کہانیاں تھیں، میں نے نہیں نہیں، یہی تو آپ کی غلطی، آپ سن تو لیجیے میں کہہ رہا کیا۔ میں کیا نے کہا کہ میں نے شروع سے لے کے 200 پیج تک پڑھے ہیں، اور میں نے جو سوالات میں کرنے جا رہا ہوں میں نے خود مارک کیے ہیں، یہ ایک بات ہو گئی۔ اور جو میں نے کہا تھا کہ نشانات کو میں نے اسکپ کیے ہیں، وہ آپ خود جانتے ہیں، تقریباً 200 کے قریب یا اس سے کچھ زیادہ تھے وہ نشانات، جس میں انہوں نے نا، جس کو وہی آپ کہہ لیں یا نشانات میرے نبوت کے جو انہوں نے، وہ 200 نشانات کی میں بات کر رہا ہوں، جو 1 2 3 کر کے انہوں نے نمبر وائز نشانات ذکر کیے ہیں لوگوں کے نام لے لے کر۔ وہ تو 185 کے بعد آئے ہیں۔ تو میں تو کہہ رہا ہوں نا 185 کے بعد ہی تو اسکپ کیا ہوں، پھر اس کے آگے پڑھا ہوں۔ اچھا تو جو 185 تک تو میں نے مکمل پڑھا ہوں نا، یہ تو میں نے قسم 180، میں نے 200 کی جو قسم کھایا ہے وہ مکمل پہ کھایا کہ مکمل پڑھا ہوں، اس کے بعد جو نشانات ہیں اس کو میں نے اسکپ کیا ہے۔ جو آپ نے پہلے 185 سوال وقت ضائع کر رہے ہیں آپ۔ جو آپ نے پہلے 185 پیج پڑھے ہیں حقیقت الوحی کے نا، اس میں جو مین چیز ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شروع میں 4 موضوعوں کو آپ آگے لے کے آئے، وہ کیا 4 موضوع ہیں؟ جی بتائیں۔ اگر تو آپ سوال سننا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا، تو میں وہ سوال کر لیتا ہوں۔ اگر تو آپ یہاں پہ ایگزام لینے بیٹھے ہیں کہ میں جو آپ نے جو کتابیں پڑھی آپ اس کا ایگزام دے، ٹھیک ہے نا، تو میں ایگزام نہیں دینے آیا ہوں کہ آپ مجھے مارک دیں کہ میں نے کیا پڑھی کیا نہیں پڑھی۔ بالکل جو 4 چیزیں آپ بتا رہے ہیں، چلو یہ مطلب بتا دیتا ہوں۔ پہلی وہ چیز انہوں نے 4 وحی کے تقریباً 3 یا 4 وحی کی بات کی، تیسرے میں انہوں نے اپنے آپ کو شامل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی وحی کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ اس پہ وہی الہام آتا ہے، لیکن اس سے خدا کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دوسرا جو ہوتا ہے اس سے خدا کا تعلق ہوتا ہے، لیکن تیسرا جو ہوتا ہے وہ نبیوں کے بارے میں خاص جو تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے صحیح کہا ہے، ہاں مفہوم کے طور پر صحیح کہا یہ بات؟ جی، جی، تو اس سے بات کنفرم ہوگی کہ میں نے پڑھی ہے، میں اچھا آپ کو ابھی جو بتا دیا۔ چند صفحے آپ نے 200 کا دعوے کے بہرحال آپ کا پہلا سوال کیا ہے؟ آپ پوچھیں۔ پہلا سوال یہ ہے 185 پہ ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ مرزا صاحب کا ان کا مجھے کچھ نہیں آپ سے چاہیے، بس مختصر سوال آپ کا سوال کا بیک گراؤنڈ تو سمجھیں گے تب تو سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ میرے بھائی آپ سوال پوچھیں، کیا ہے سوال آپ کا؟ جی، میرا سوال یہ تھا کہ مرزا صاحب کا انکار کرنے والا کیا مسلمان ہے یا نہیں، اسی کے تعلق سے یہ سوال ہے۔ پیج نمبر 185، روحانی خزان جلد 22، حقیقت الوحی، اول لکھتے نیچے سے، جہاں پہ اول لکھا ہوا ہے۔ جی ایک یہ کہ کفر کے ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا۔ پہلا کفر یہ ہے کہ خدا کا انکار کرتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا۔ سوال کریں، میں پڑھ کے سوال کروں گا نا، آپ اپنی باتیں انڈر ڈال رہے ہیں۔ نا یہ نہیں لکھا ادھر۔ پہلا جملہ تو ہے، آگے نہیں تشریح آپ کی ضرورت مجھے کیا تشریح؟ میرے بھائی۔ میں نے کیا تشریح کی؟ آپ نے کہا کہ ایک یہ کفر ہے، ایک شخص اسلام سے ہی نکل کرتا ہے اور آج اسم کو خدا کا رسول نہیں مانتے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا جملہ ڈالا، اس کی نہیں ضرورت۔ کیا ڈالا میں نے؟ آپ نے کہا یعنی وہ نبی اسم کو نہیں مانتا۔ ہاں تو یہی چیز تو اس میں لکھی نا۔ تشریح نہ کریں بھائی، سوال کریں۔ اچھا تشریح، اچھا وہ جو میں نے وضاحت کر دی، چلیے ٹھیک ہے، تو تشریح نہیں کرتا ہوں۔ ویسے اس میں واضح بھی یہی بات، ایک یہ کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا، ایک کفر ہو گیا۔ دوسرا یہ کفر کہ مثلاً وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے، سوری حجت کے جھوٹا جانتا، جھوٹا حجت کے جھوٹا جانتا ہے۔ سوال کیا؟ مجھے پڑھنے تو دے، مجھے پڑھنے پوری اسی میں سوال ہے، ابھی آ جائے گا سوال۔ حقیقت الوحی پڑھنی، وہ خود ہی پورا نہیں پڑھوں گا، پورا نہیں پڑھوں گا میں۔ کیا ہے سوال آپ کا؟ کیا ہے؟ کبھی آپ کہتے سوال کرو، کبھی کہتے ہیں اس کو پڑھو۔ آپ سوال پوچھے میرے بھائی، کیا ہے ٹھیک ہے۔ سوال آپ کا؟ جھوٹا جس کے ماننے اور سچا ماننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے، بس اس لیے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہی کافر ہے۔ سوال اور کیا ہے آپ ختم ہو رہا ہے، سوال آ رہا ہے، سوال اسی لائن میں، سوال آپ غور سے سنیں، اسی لائن میں سوال۔
بس اس لیے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہی کافر ہے، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں۔ یعنی مسیح موعود یعنی مرزا صاحب کا آپ کے نزدیک جو انکار کرتا ہے وہ بھی اسی طرح کافر ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والا کافر ہوتا ہے۔ یہ سوال ہے، چلیے ٹھیک ہے، اسی پہ ہماری کل بات ہوئی تھی کافی، اب بتائیں۔ جزاک اللہ۔ آپ کا سوال آ گیا، آپ شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، آپ میوٹ ہو جائیں۔ اوکے، جب استاذ بولتا ہے تو اس کو کاٹتے نہیں، تو امید ہے کہ آپ اچھے شاگرد بن کے یا علم حاصل کرنے کے لیے آئے، کیونکہ آپ کو نہیں یہ اس طرح کی باتیں نہ کرے، شاگرد وغیرہ نہیں ہے، یہ غلط ہے نا۔ میوٹ ہو جائیں بھائی، استاذ کے آگے نہیں ایسے بولتے۔ آپ یہاں سوال و جواب کے لیے مناظرہ نہیں آپ سے ہو رہا، آپ میوٹ ہو جائیں۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ حق کے لیے آئیں کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ سچا فرقہ کون سے، تو آپ میوٹ پہ رہیں گے اور جواب اب سنیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی حقیقت الوحی میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جہاں پہ بھی مسلمانوں کو مخاطب کیا، آپ نے ان کو مسلمان ہی کہا ہے۔ حقیقت میں یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ دو قسم کے کفر ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا اور دوسرا مسیح موعود اور ایسی پیش گوئیوں کا انکار کرنا۔ لیکن کفر کفر ہی ہوگا۔ ہاں، جو مسیح موعود کا انکار کرے، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے واضح اس کتاب میں ان کو مسلمان ہی کہا ہے، کیونکہ جو بھی کلمہ پڑھے اور جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کے، وہ دائرہ اسلام میں ہے، اس لحاظ سے کہ وہ مسلمان کا نام ہی اس کو ملے گا۔ قرآن میں بھی سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا ان کو اجازت دی کہ وہ کہ اسلمنا، کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی یہ واضح بیان ہے کہ یہ سب جو اپنے آپ کو مسلمان کے، وہ دائرہ اسلام میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک سچ ہے۔ تو آپ ان جہنمی فرقوں میں ضرور ہیں، لیکن آپ ساتھ ہی ساتھ مسیح موعود کے کافر بھی ہیں، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کریں، لیکن جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے وہ دائرہ اسلام میں ضرور شامل ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا واضح بیان ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے ان کو ہم مسلمان ہی کہیں گے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں ان کو مسلمان ہی کہا ہے۔ ہاں، آپ مسیح موعود کا انکار کریں تو آپ سچے مسلمان ہیں۔ اس وجہ سے حضرت مسیح موعود کو الہام بھی ہو کہ یہ جو مسلمان لفظ کے مسلمان ہیں، یعنی نام کے مسلمان ہیں، ان کو واپس اسلام میں شامل کر۔ تو یہ آپ کی جو سوال ہے، آپ کے سوال کا جواب ہے۔ آپ کا اگلا سوال کیا ہے؟ اس پر میں تھوڑا سا بولنا چاہوں گا نہیں، بولنا کیا ہے، سوال و کہ جواب ہے، بیک اینڈ یہ فورتھ ہو رہا۔ آخری لفظ آپ نے کیا کہا؟ میں کہہ رہا ہوں بیک اینڈ یہ فورتھ۔ نام کے مسلمان ہیں اور انہیں اسلام میں داخل، میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھے وہ اسلام میں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہنمی قرار دیا لیکن اپنی امت میں شامل کیا۔ آخری لائن آپ نے کیا کی تھی؟ ایک دم آخری لائن، یہ نام کے مسلمان ہیں اور انہیں اسلام میں داخل کرانے کی، ان کو اسلام میں واپس داخل کر، یعنی یہ نام کے مسلمان ہیں، ان کو سچے اسلام میں داخل۔ یعنی وہ اسلام سے باہر ہے نا؟ آپ سن رہے نہیں، آپ سن رہا مناظر ہوں، تبھی آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو اسلام میں داخل کرانا ہے؟ آپ میوٹ پہ ہیں، آپ مناظرہ کے لیے یا نہیں بیٹھے، آپ قابل نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یا شاگرد کے حیثیت سے سوال کرنے آئے ہیں، میں آپ کا جواب دے رہا ہوں۔ نہیں ایسے سوال کرنے والا شاگرد ہر شخص شاگرد نہیں ہوتا۔ آپ شاگرد نہیں ہے لیکن آپ سوال کرنے آئے ہیں تو آپ جواب آرام سے سنیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا کہ یہ جو نام کے مسلمان ہیں ان کو واپس اسلام میں داخل کر، یعنی وہ مسلمان نام کے مسلمان ضرور ہے لیکن حقیقی مسلمان وہ نہیں۔ اور یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو مسیح کا انکار کرے، بلکہ آپ کے جو سخت فتوے ہیں کہ وہ صحیح اور سچا مسلمان نہیں جو مسیح کا انکار کرے، تو ہم کہتے ہیں مرزا صاحب وہ مسیح ان کو ماننا ضروری ہے۔ اگر آپ ان کا انکار کریں، آپ نام کے تو مسلمان ہیں، آپ کو حق کہ اگر میری حکومت ہوتی جو حقوق احمدیوں کو ملتے ہیں وہی آپ کو ملیں گے، لیکن آپ سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ ویسے ہیں جیسے شیعہ مسلمان ہیں، دوسرے مسلمان ہیں، بریلوی دیوبندی، آپ ان کی طرح گمراہ مسلمان ہیں، لیکن لقب آپ کو مسلمان کا ہی ملے گا۔ جی، آپ کا اگلا سوال کیا ہے؟ اس میں تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کافر ہے، آپ مسلمان کہہ رہے ہیں۔ تو کفر جو ہوتا ہے نا وہ اچھی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، بری چیز کا بھی۔ اگر آپ اچھی چیز کا کفر کریں
تو وہ آپ کے لیے یہاں نقصان. پہ لکھا ہے ایک آپ ہی قسم بات میں نہ کاٹیں، آپ سوال پوچھنے آئے ہیں. منازع میں آپ میں قابلیت نہیں، آپ سوال پوچھیں گے پھر آپ خاموش رہیں گے. ٹھیک ہے، صحیح تو ہے. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا انکار کفر ہی ہے، لیکن ہم اس کو اس کفر کی طرح نہیں سمجھتے کہ آپ ٹوٹلی اب اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں، کیسے آپ کو مسلمان کے حقوق نہیں ملتے. اسی کتاب میں آپ علیہ السلام نے آپ کو مسلمان بھی کہا ہے، تو آپ مسلمان بھی ہیں، نام کے مسلمان ہیں، ساتھ آپ مسیح موت کا کفر بھی کریں، آپ ان پیش گوئیوں کا انکار کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن آپ دائرہ اسلام میں ہی ہیں. ایک لحاظ سے آپ دائرہ اسلام میں، ملت اسلام میں ہیں، اور حقیقی اسلام سے آپ خارج ہیں. یہ مسیح موت کا موقف ہے، یہ تمام خلفاء کا موقف ہے. قاضی بھائی آپ کا بس اگلا میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں، میں ہو گیا آپ کی بات سن کے، میں یہ بس سمجھ نہیں پا رہا ہوں، یہ جو لکھا ہے کہ یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہے، یہ لفظ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، اس کو تھوڑا وضاحت کریں، میں آپ اس کیا پہ کہنا چاہ بات رہے کرتا ہوں کہ جو کفر ہے نا وہ کفر ہی ہوگا. ٹھیک ہے، ہیں؟ کوئی ایک ہی قسم مطلب آپ بات نہ کاٹیں جناب، آپ سوال پوچھ رہے ہیں نا تو جواب سنیں. کفر جو ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو صلاۃ کو چھوڑے وہ بھی کفر کرے، یہ بھی کفر ہی ہے. کفر تو ہی ہوگا وہ بھائی. اسی طرح کا کفر ہے بات جیسے نہ اللہ رسول کا کاٹیں، انکار کرنے بات والا نہ کافر ہے. کاٹیں، بات نہ 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 کاٹیں. نہ یہ تو ٹھیک ہے، ان میں ہمت نہیں، یہ سوال و جواب کے لیے ٹائم ضائع کرنے کے لیے آتے ہیں، ان میں ہمت نہیں. میں نے ان کو کہا تھا منازع کرنا، منازع کریں، وہ ان میں ہمت نہیں تھی. اب یہ دیکھیں کیا کریں، سوال پوچھتے جواب سننا ہی نہیں چاہیے، پھر سوال کیوں کرنا ہے بھائی. آپ کو میں پورا وقت دے رہا ہوں، اپنے جتنے سوال کرنے حقیقت البئی پہ آپ کریں، لیکن آپ نہیں یہاں طالب حق کے طور پہ آئے، آپ یہ ٹائم ضائع کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ہم نے اسٹریم یارڈ لنک شیئر کیا، اگر اور کوئی بھائی آنا چاہتے ہیں وہ آ جائے انشاءاللہ. جن لوگوں کو خود ہی اپنا نہیں پتہ کہ وہ حق پہ ہیں یا نہیں، وہ ٹائم یا ضائع کرنے کے لیے آیا ہے، اور خود ہی اپنا پتہ نہیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. بہت افسوس کی بات ہے ویسے. جی ہمارے ساتھ ٹروتھ سیکر آئے ہیں، وہ پیچھے کیمرہ 2 سیکنڈ کے لیے دکھا دیں، پھر ہم ان کو ایڈ کر لیں گے انشاءاللہ. وہ آف کر کے انٹر ہوں گے انشاءاللہ. جی ٹروتھ سیکر آپ 2 سیکنڈ کے لیے کیمرہ آن کر لیں. جی بس کہ کنفرم ہو جائے کہ آپ کون ہیں، پھر آپ آف کر سکتے ہیں، کسی اور کو نہیں نظر آئے گا بھائی، فکر نہ کریں. میں آپ کو تب بھی ایڈ کروں گا جب آپ نے کیمرہ آف کر لیا ہو. جی ابھی نہیں آیا کیمرہ آپ کا آن. 2 سیکنڈ کے لیے آپ آن کریں گے پھر آف کر لیں گے. بس کیونکہ بعض بد زبان لوگ آتے ہیں، ان کو ہم نہیں لے سکتے، مجبوری ہے کہ وہ بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں. السلام علیکم احمد بٹ صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ ہاں جی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا فضل ہے. میں تھوڑی دیر بیچ میں اٹھ گیا تھا، اب دوبارہ آیا ہوں تو یہ ان صاحب کی میں نے گفتگو سنی ہے جو انہوں نے حقیقت الوحی کا کہا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو واقعی تحقیق کا شوق ہے وہ اس حقیقت الوحی کو، جس کا صفحہ نمبر 185 کا انہوں نے ابھی حوالہ دیا، وہ دیکھیں کہ وہ مضمون شروع کہاں سے ہوتا ہے. یہ ایک عبدالحکیم پٹیلوی نام کا شخص تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ نجات کے لیے رسولوں پہ ایمان لانا جو ہے وہ لازمی نہیں، صرف توحید ہی کافی ہے. یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کے جب آپ پیش کرتے ہیں تو پھر اسی طرح کی ٹھوکریں آپ کو لگتی ہیں. تو جن لوگوں نے یہ بات سنی ہے ان سے گزارش ہے میری کہ وہ کتاب خود کھولیں، ورنہ وہ صفحے سارے پڑھنے ہوں تو میرے سامنے میں سارے پڑھنے شروع کر دوں گا تو آدھا گھنٹہ تو نہیں میں لگ جائے گا. میں مختصراً یہ بتا رہا ہوں کہ وہ شخص جو کہ نجات کے لیے صرف توحید پہ ایمان کافی سمجھتا تھا، رسولوں پہ ایمان لانا کافی نہیں سمجھتا تھا، یہ اس کو بتایا جا رہا ہے، اس کو بات سمجھا جا رہی ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی عقیدہ میرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں بھی یہی ہے.
کہ جس شخص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ چکی ہے اور وہ آپ کی باسط سے مطلع ہو چکا ہے. یہ وہی 184 اور 185 پڑھ رہا ہوں میں، اگر مناسب سمجھے تو بشک وہ دکھا بھی دیں آپ ساتھ. جس شخص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ چکی ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط سے مطلع ہو چکا ہے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اس پر اتمام حجت ہو چکا ہے، وہ اگر کفر پر مر گیا تو ہمیشہ کے جہنم کا سزاوار ہوگا. اور اتمام حجت کا علم محض خدا تعالیٰ کو ہے. ہاں عقل اس بات کو چاہتی ہے کہ چونکہ لوگ مختلف استعداد اور مختلف فہم پر مجبور ہیں، اس لیے اتمام حجت میں صرف ایک ہی طرز سے نہیں ہوگا. پس جو لوگ بوجہ علمی استعداد کے خدا کے براہین اور نشانوں اور دین کی خوبیوں کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور شناخت کر سکتے ہیں، وہ اگر خدا کے رسول سے انکار کریں تو وہ کفر کے اول درجے پر ہوں گے. یہ پھر وہ فرق بتا رہے. اور جو لوگ اس قدر فہم اور علم نہیں رکھتے مگر خدا کے نزدیک ان پر بھی ان کے فہم کے مطابق حجت پوری ہو چکی ہے، ان سے بھی رسول کے انکار کا موضوع. تو یعنی کہ جس شخص میں جتنی استعداد ہے اس کے مطابق اس کے لیے جو حجت ہے اگر وہ تمام ہو چکی ہے تو اس سے یقیناً مواخذہ ہوگا، مگر بنسبت پہلے منکرین کے کم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم ہی کم دی ہے، تو اس لیے ان سے پھر وہ اسی فہم کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا. بہرحال کسی کے کفر اور اس کے تمام حجت کے بارے میں فرد کا حال دریافت کرنا ہمارا کام نہیں، کہ ہم ایک فرد کا جو ہے وہ دیکھیں کہ اس پہ تمام حجت پورا ہو چکا ہے، وہ جو پیمانہ اس کے لیے مقرر تھا کہ اتنی بات ہوگی تو اس پہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں، ہم ایک عمومی حکم جو لگائیں گے. تو اس بات کی وہ وضاحت جو ہے وہ آگے کر رہے ہیں جو انہوں نے صرف وہ ایک لفظ جو ہے وہ اٹھایا. بہرحال کسی کے کفر اور اس پر تمام حجت کے بارے میں فرد کا حال دریافت کرنا ہمارا کام نہیں، یہ اس کا کام ہے جو عالم الغیب ہے. ہم اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے نزدیک جس پر اتمام حجت ہو چکا ہے وہ خدا کے نزدیک جو منکر ٹھہر چکا ہے وہ مواخذے کے لائق ہے. ہاں چونکہ شریعت کی بنیاد ظاہر پر ہے اس لیے ہم منکر کو مومن نہیں کہہ سکتے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مواخذہ سے بری ہے، اور کافر منکر ہی کو کہتے ہیں سوری، کیونکہ کافر کا لفظ مومن کے مقابل پر ہے. یعنی کہ جب بھی مومن اور مقابل کافر جب ان کی بات کی جائے گی تو دو ہی الفاظ بولے جائیں گے، یا تو ان کو مومن ایمان لانے والا کہا جائے گا یا ان کو منکروں کی کیٹیگری میں رکھا جائے گا. اسی کی پھر وہ آگے جا کے وضاحت کرتے ہیں. کدھر گیا؟ اور کفر دو قسم پر ہے. اول یہ جو انہوں نے پڑھا تھا، ایک یہ کفر کہ ایک شخص اسلام سے یہ انکار کرتا ہے اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا. دوسرے یہ کفر کے مثلا وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے، جس کے ماننے، یہ دیکھیں کہ باوجود اتمام حجت کے وہ جھوٹا جانتا ہے، جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی. اب یہ دونوں کفر جو ہے وہ ایک طرح کیسے انہوں نے قرار دیے. پہلا کفر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا، تو کیا جو خدا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا اس کو ہم کافر کہتے ہیں یا مومن کہتے ہیں یا کسی اور کیٹیگری میں جانتے ہیں؟ یقیناً ہم ان کو کافر کہتے ہیں. اب اس پہ تمام حجت کی بات بھی نہیں ہے، اس تک میسج پہنچ نہیں، اس کی وضاحت دوسری جگہ پہ کی. تو ہر بات جو ہے وہ موقع محال کے مناسبت سے کی جاتی ہے، اس لیے بیچ میں سے ایک ٹکڑے کو اٹھا مضمون کو چھوڑ دینا یہ ہے بددیانتی اور یہ منافقت ہے کہ آپ اپنا فرقہ جو ہے یا اپنے قائد جو ہے وہ چھپائے اور دوسروں پہ آ کے اعتراض کرنا شروع کریں. جب تک آپ کو یہ علم نہیں کہ آپ حق پہ ہیں تو کسی کو دعوت دینے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں. اب اسی تحریر کو میں آگے مزید پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ دوسرے یہ کفر کے مثلا وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے، جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے. بس اس لیے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر کافر ہے. اب واضح طور پہ کہا ہے کہ اس پہ تمام حجت ہو چکا ہے جو اس کی فہم اور استدلال کے مطابق ہونا ضروری تھا. اس کے باوجود اگر وہ نہیں مانتا تو گویا کہ وہ اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا وہ بھی ایک طرح کا کفر ہے. اسی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں پھر کفر ایک طرح کے ہی آتے ہیں کہ مسیح موعود کا انکار گویا کہ اس نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، لہٰذا اس بات کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں کفر ایک طرح کے.
آگے وہ کہتے ہیں کیونکہ جو شخص باوجود شناخت کر لینے کے خدا اور رسول کے حکم کو نہیں مانتا وہ بموجب نصوص صریح قرآن اور حدیث کے خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا۔ اس میں شک نہیں کہ جس پر خدا تعالیٰ کے نزدیک اول قسم کفر یا دوسری قسم کفر کی نسبت اتمام حجت ہو چکا ہو وہ قیامت کے دن مواخذے کے لائق ہوگا، اور جس پر خدا کے نزدیک اتمام حجت نہیں ہوا وہ مکذب اور منکر ہے، گو شریعت نے اس پر بنا ظاہر پر ہے اس کا نام بھی کافر ہی رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظاہر طور پہ تو جب اس نے انکار کر دیا تو ہم اس کو کافر ہی کہیں گے، اور ہم بھی اس کو با اتباع شریعت کافر ہی کے نام سے پکارتے ہیں، مگر پھر بھی وہ خدا کے نزدیک بموجب آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا قابل مواخذہ نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں لیکن اللہ جو ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس پہ وہ اتمام حجت ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ ہم نے اس کے انکار پہ اس کو بظاہر، کیونکہ ہم نے ظاہر پہ حکم لگانا، ہم اس کو کافر ہی کہیں گے، لیکن یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ جو اتمام حجت ہونا چاہیے وہ پورا ہوا ہے یا نہیں، وہ اس کے حساب سے اس کا مواخذہ کرے گا، قابل مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہاں ہم اس بات کے مجاز نہیں ہے کہ ہم اس کی نسبت نجات کا حکم دیں، یہ ہمیں حکم نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے ظاہر پہ حکم لگانا ہے، اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، ہمیں اس میں دخل نہیں۔ تو یہ بتائیں کہ اس پہ کس چیز پہ اعتراض ہے۔ پھر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس مضمون کو اس سے بھی پیچھے شروع جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے پڑھے اور آگے تک پڑھے۔ انہوں نے ہر ایک پہلو کو مد نظر رکھ کے تو اپنے جو بات ہے یا اپنا جو عقیدہ ہے اس کی وضاحت کی ہے۔ اب بتائیں کہ جو ایک شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں؟ اسی طرح جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسیح اور مہدی کے آنے کی خبر دی ہے باوجود اس کے کہ اس کو وہ تمام حجت ہو جاتا ہے کہ ہاں یہی وہ، لیکن وہ انکار کرتا ہے تو اس کو بھی ہم کافر ہی کہیں گے۔ لیکن جیسا کہ رضی صاحب نے کہا کہ کفر دونا کفر، یہ خود نہ صرف احادیث میں یہ ذکر ملتا ہے بلکہ فقہاء نے تو اس پہ باقاعدہ باپ کے باپ باندھے ہوئے۔ تو میرا خیال ہے کہ اتنی گزارش جو ہے وہ کافی تھی۔ جی جزاک اللہ احمد صاحب، یہ مجھے جو شبہ ہے اب اللہ بہتر جانتے کہ یہ دیوبندی ہیں، لیکن ان کا یہ حال ہے، میں نے ان کو اتنی بار پوچھا کہ ختم نبوت کا کیا عقیدہ آپ نے جی، وہ بھی نہیں بتانا چاہتے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر ٹائم ہی ضائع ہوتا ہے، لیکن ہم ان کو اس وجہ سے لے لیتے ہیں کہ وہ آئے ہیں تو ہم ان کو لے لیتے ہیں، لیکن ان کو ہم نے آج پھر ثابت کی کہ ان کو خود ہی اپنا نہیں پتا کہ یہ سچ ہیں یا جھوٹے۔ کل انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت جاری، حضرت آدم سے نبوت شروع ہوئی اور آدم علیہ السلام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوئی، وہ سب اہل سنت ہے۔ میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے، شیعہ بھی کہتے ہیں، ہاں شیعہ بھی اس معاملے میں اہل سنت ہے۔ تو جن کا یہ حال ہے کہ جو صحابہ جی کو رضی صاحب، یہ بڑی مزے کی بات کی ہے کہ یہ سارے اہل سنت ہے بقول ان کے، تو یہ سارے اہل سنت ہے یعنی کہ ان کا عقیدہ ایک ہی ہے، تبھی اہل سنت ہے نا، سارے عقیدے کے لحاظ سے وہ سارے اہل سنت ہے۔ تو یہ پھر ان سے پوچھا جائے کہ یہ سارے ایک دوسرے کو کافر کیوں کہتے ہیں بالکل جب عقیدہ ان کا اور جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ایک ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے ایک دوسرے کو ختم نبوت کا منکر کافر کہتے ہیں، تو یہ اہل سنت اپنے ہی عقیدے کو کفر کہتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ہے وہ منافقانہ رویے جو ہمارے سامنے ہیں جن سے ہمارا روزانہ پالا پڑتا ہے۔ تو یہ آپ نے بڑا اچھا کیا ہے کہ ہمیں وہ دعوت دے جس کو خود یقین ہو کہ وہ حق پہ ہے۔ یہ جو بیچ والے ہیں نا، جن کو میں بیچ والا کہتا ہوں، ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جماعت احمدیہ کے کسی فرد کو جو ہے وہ دعوت حق دے۔ ہاں ہم یہ حق رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کے فضل سے اس یقین پہ قائم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ 73واں فرقہ وہ ہم ہے، وہ اللہ کے فضل سے ہم پورے یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ فرقہ ہم